السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 60 پارٹ 3۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں۔ درخزئی خانزادہ کی گاڑی اپنے آدمیوں کے ساتھ زاویار خانزادہ کے علاقے میں داخل ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ کے علاقے میں اس کے تعینات کھڑے گارڈز نے درخزئی خانزادہ اور اس کے پیچھے اس کے گارڈز کی گاڑی کو اندر داخل ہونے دیا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی اور اس کے گارڈز کی گاڑیوں کو یکدم رکنا پڑا تھا۔ سامنے ہی زاویار خانزادہ کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ گاڑی کی بونٹ پر بیٹھے سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ گاڑی کے ہینڈل کے ساتھ بہرے-مند کو ہتھکڑی لگائے اسے بھگایا جا رہا تھا۔ وہ بے حد زخمی اس چلتی گاڑی کے ساتھ بھاگ رہا تھا جسے التمش خانزادہ چلا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی درخزئی خانزادہ کی گاڑی کو دیکھ کر رک چکی تھی۔ وہ درخزئی خانزادہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے جمپ مارتے اپنی گاڑی سے اترتے اپنی شال کو گلے میں جھٹک گیا تھا۔ التمش خانزادہ بھی مسکراتے ہوئے گاڑی سے نکلتے اپنی پسٹل بہرے-مند کی کنپٹی پر تان گیا، جو ہامتے ہوئے گہرے سانس لیتا کھڑا تھا، جس کے چہرے گردن پر زخم تھے، سر سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ وہ بری طرح کرا رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ یہ سب کچھ سرخ سرد آنکھوں سے دیکھتے اپنی پسٹل پکڑے گاڑی سے اترتے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھا۔ دونوں ایک دوسرے کو سرخ سرد نگاہوں سے دیکھتے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ درخزئی خانزادہ زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے اپنی پسٹل اس کے سینے پر رکھ گیا۔ زاویار خانزادہ کے گارڈز یہ دیکھتے تیزی سے آگے بڑھے، جنہیں زاویار خانزادہ ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے سے روک چکا تھا۔ درخزئی خانزادہ کے گارڈز بھی گاڑی سے اترتے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے زاویار خانزادہ پر اپنی اپنی بندوقیں تان گئے تھے۔ التمش خانزادہ نے ایک ہاتھ سے پسٹل بہرے-مند کی کنپٹی پر رکھی تھی، وہ دوسرے ہاتھ میں پکڑی پسٹل وہ درخزئی پر تانے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ کے سینے پر رکھی پسٹل دیکھتے التمش خانزادہ کی رنگت میں تیش و الم سے سرخیاں گلی ہوئی تھیں۔ پسٹل ہٹاؤ خان کے اوپر سے درخزئی خانزادہ، ورنہ بہرے-مند کے دماغ کو چیرتے میں تیرے سینے میں گولیاں اتار دوں گا۔ التمش خانزادہ خطرناک حد تک چہرے میں گلتی سرخیوں کے ساتھ ہرایا تھا۔ التمش! زاویار خانزادہ کی تنبیہی پکار پر وہ جبڑے بھینچتے خاموش ہوتے بہرے-مند کی کنپٹی پر پوری قوت سے پسٹل کی نوک مار گیا تھا۔ بہرے-مند درد سے چیخا تھا، کنپٹی سے بل بل خون بہا تھا۔ لالا! وہ درد سے کراہتے ہوئے درخزئی کو پکار رہا تھا۔ درخزئی یہ دیکھتے تیزی سے بہرے-مند کی طرف بڑھا۔ زاویار خانزادہ کے گارڈز آگے آتے درخزئی خانزادہ کو آگے بڑھنے سے روک گئے تھے۔ التمش خانزادہ مسکراتے ہوئے بہرے-مند کی کنپٹی پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھا گیا۔ درخزئی خانزادہ زاویار خانزادہ کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کے سینے پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ جانتے ہو درخزئی خانزادہ، تم میرے علاقے میں کھڑے اپنی ہی موت کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ زاویار خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے مسکراتے ہوئے بولا۔ موت سے ڈرتا تو کبھی تمہارے علاقے میں داخل نہ ہوتا۔ میرا یہاں موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے۔ دوسروں کی موت کے ساتھ کھیلنا میرا فیورٹ مشغلہ ہے۔ درخزئی خانزادہ کو گھورتے ہوئے لفظ چبا گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی بات پر زاویار خانزادہ کا بلند و بانگ قہقہ گونجا تھا۔ میرے علاقے میں کھڑے ہو اور میری موت کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ جانتے ہو نا تمہارے ٹریگر دبانے سے تم اور تمہارا بھائی کتوں کی موت مریں گے۔ ہم لوگ تم دونوں کی لاشیں تک تمہارے اپنوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ زاویار خانزادہ درخزئی خانزادہ کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اپنی پسٹل درخزئی خانزادہ کی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ میرے پسٹل کے نشانے پر تم بھی ہو زاویار خانزادہ، تمہیں مار کر ہی اپنی جان دوں گا، سودا برا نہیں۔ درخزئی استہزائیہ ہنستے ہوئے اپنی پسٹل کی نوک کا دباؤ زاویار خانزادہ کے سینے پر بڑھا گیا تھا۔ تو چلاؤ گولی، تمہیں اور تمہارے بھائی کو مار کر مرنے میں کوئی حرج نہیں، سودا تو میرے لیے بھی برا نہیں۔ زاویار خانزادہ جواباً غصے سے ہرایا تھا۔ تیری بھول ہے درخزئی خانزادہ، تو التمش خانزادہ کے ہوتے ہوئے خان کا ایک بال بھی پیکا کر سکتا ہے۔ قسم کھاتا ہے التمش خانزادہ، خان کے خون کا ایک قطرہ زمین پر بہنے سے پہلے
تیرے بھائی بہرمن کے حلق کے اندر پوری بندوق کی نال ڈالتے اس کا سینہ گولیوں سے چیر دوں گا، تیری موت بھی بہت دردناک ہوگی۔ التمش خانزادہ درخزئی خانزادہ کی بات پر پاگل ہوتے اپنا آپا کھوتے چیخا تھا، کتے بڑے وفادار ہوتے ہیں، سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا۔ درخزئی التمش خانزادہ کی طرف دیکھتے طنزیہ مسکرایا تھا۔ درخزئی، التمش خانزادہ حلق کے بال دہاڑتے ہوئے درخزئی کی طرف بڑھا تھا۔ التمش، زاویار خانزادہ نے پلٹتے ہوئے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے گرجدار آواز میں پکارتے آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ التمش خانزادہ زاویار خانزادہ کی سرخ تنبیہی نگاہوں پر گہرے سانس لیتے وہیں پر رک گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ استزائیہ مسکراتی نگاہوں سے التمش خانزادہ کو دیکھ رہا تھا۔ کاش تیرے پاس وفادار کتے ہوتے، مگر افسوس تو نے کتوں کی جگہ ڈستے سانپ پالے ہوئے ہیں۔ زاویار خانزادہ بہرمن کی طرف دیکھتے استزائیہ ہنستے ہوئے درخزئی خانزادہ کی دکھتی رگ پر جیسے ہاتھ رکھ گیا تھا۔ بکواس بند کر زاویار خانزادہ۔ درخزئی خانزادہ زاویار خانزادہ کی بات سمجھتے اپنا آپا کھوتے ہوئے چیخا تھا۔ بہرمن اپنی جان کی بخشی چاہتا ہے تو اپنے بھائی کو گولی سے مار دے، وعدہ کرتا ہے زاویار خانزادہ تجھے یہاں سے آرام سے جانے دیا جائے گا۔ زاویار خانزادہ بہرمن کی طرف بڑھتے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے اسے اپنی پسٹل تھما گیا۔ التمش پورے وجود کی ظاہر ہوتی رگوں کے ساتھ درخزئی خانزادہ پر سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے بہرمن کی کنپٹی پر پسٹل کی نوک رکھے ہوئے تھا۔ بہرمن نے ڈر سے کراہتے ہوئے زاویار خانزادہ کے ہاتھ سے پسٹل تھامی تھی۔ درخزئی خانزادہ سرخ سرد نگاہوں سے دانت پر دانت جمائے بہرمن کو دیکھ رہا تھا۔ بہرمن نم نگاہوں سے درخزئی خانزادہ کو دیکھتے کانپتے ہاتھ سے پسٹل درخزئی خانزادہ پر تان گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ یہ دیکھتے زخمی سا مسکرایا تھا، آنکھوں میں بے یقینی تھی، نہ کرب، صرف درد و کرب کے ساتھ بہرمن اسی لمحے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کانپتے ہاتھ سے ٹریگر دبا گیا۔ کلک کی آواز کے ساتھ پسٹل چلی تھی۔ بہرمن نے ڈر سے کراہتے روتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ درخزئی خانزادہ اس کے سامنے صحیح سلامت کھڑا اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہرمن نے حیرانگی سے زاویار کی طرف دیکھا۔ یہ دیکھتے زاویار خانزادہ کا بلند و بانگ قہقہ گونجا تھا۔ پسٹل کی گولیاں میں نے نکال دی تھی درخزئی، ورنہ تیرا بھائی تو تجھے 2 سیکنڈ میں اوپر پہنچا دیتا۔ زاویار طنزیہ ہنستے ہوئے درخزئی خانزادہ کی طرف بڑھا جس کی نم زخمی نگاہیں بہرمن پر گڑی تھی، جو اب نگاہیں جھکا گیا تھا۔ تیرے پاس نہ وفادار کتے ہیں نہ وفادار انسان، تجھے کیا پتا وفاداری کیا ہوتی ہے؟ بنا خون کے رشتے کے بغیر بھی کسی کے ساتھ تعلق ہوتا کیا ہے؟ تو سمجھ میں نہیں سکتا میرا اور التمش خانزادہ کا رشتہ، وہ میرے لیے کیا ہے، میں اس کے لیے کیا ہوں۔ زاویار خانزادہ التمش خانزادہ کی طرف دیکھتے مسکرایا تھا۔ نہیں سمجھتا تھا خان، مگر آج سمجھ چکا ہے۔ التمش خانزادہ بھی جواباً زاویار خانزادہ کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے اپنی طنزیہ نگاہیں درخزئی خانزادہ پر گاڑ گیا۔ درخزئی خانزادہ اپنی پسٹل والا ہاتھ اپنے پہلو میں گراتے اپنی سرد سرخ نگاہیں اب سامنے غیر مرئی نقطے پر گاڑے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ مسکراتے ہوئے درخزئی خانزادہ کی طرف بڑھا تھا۔ تیرا بھائی میرے ڈیرے پر گھس کر میرے بے زبان جانوروں کو جلا رہا تھا۔ جو انسان اپنی دشمنی میں جانوروں عورتوں کو استعمال کرے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی کو بھی مار سکتا ہے، دکھی ہونے کی ضرورت نہیں۔ زاویار درخزئی خانزادہ کی حالت دیکھتے اپنی گردن میں شال جھٹکتے ہوئے ہنسا تھا۔ خان اتنا دکھی ہونا بنتا ہے، جس بھائی کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اسی کے ہاتھوں آج مرنے جا رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے آپ نے بچا لیا، ورنہ موت کے اس کھیل میں آج درخزئی خانزادہ بڑی آسانی سے اپنی جان گنوا دیتا۔ التمش خانزادہ کا بلند و بانگ قہقہ گونجا تھا۔ بہرمن روتے ہوئے نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ جیسا بھی ہے وہ میرا بھائی ہے، اسے تو آج یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ درخزئی خانزادہ کے زندہ رہتے تم اس کے بھائی کو موت نہیں دے سکتے۔ درخزئی خانزادہ جبڑے بھینچتے اپنی پسٹل دوبارہ سے زاویار خانزادہ کے سینے پر رکھ گیا تھا۔ لالا، بہرمن نم آواز میں آہستگی سے بولتا شرمندگی سے نگاہیں جھکا گیا تھا۔ کتوں والی خصوصیت تم میں بھی پائی جاتی ہیں، یعنی وفاداری۔ زاویار خانزادہ اپنی گاڑی کے بونٹ پر اپنا سیاہ بوٹ والا پاؤں رکھتے ہوئے اپنی گنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے طنزیہ مسکرایا تھا۔ زاویار خانزادہ تیری بکواس اس لیے سن رہا ہوں، تیرے قبضے میں میری بائی کی جان ہے،
ورنہ تجھ جیسے ذلیل انسان کی جان اسی دن مجھے لے لینی چاہیے تھی، جس دن تو میرے علاقے میں غلطی سے اپنی عورت کے ساتھ داخل ہو گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ طیش و علم سے چیخا تھا، خبردار میری عورت کا نام اپنے لبوں سے بھی نکالا، تیرے چھیتڑے اڑا دوں گا۔ زاویار خانزادہ پورے وجود کی رگوں کے ساتھ چیختے ہوئے اپنی پسٹل کی نوک درخزئی کی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ خون ٹپکتی آنکھوں کے ساتھ درخزئی کو گور رہا تھا، جو اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھا۔ تو میرے علاقے میں اس لیے زندہ سلامت ہے درخزئی خانزادہ کیونکہ اس دن تو نے مجھے وہاں سے آنے دیا۔ زاویار خانزادہ اسے گورتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہرایا تھا۔ اس دن تیری جان اس لیے بخشی کی گئی کیونکہ تیرے ساتھ تیری عورت تھی، چاہتا تو تجھے اس دن اپنے قدموں میں جھکاتے گڑگڑانے پر مجبور کر دیتا، مگر درخزئی خانزادہ نہ کسی کی جان آسانی سے لیتا ہے، نہ کسی کی عزت کی طرف نظر ڈال کر دیکھتا ہے۔ دوسروں کی جان و مال عزت کی مجھے پرواہ ہے، تیری طرح نہیں ہوں زاویار خانزادہ جس کے لیے عزت کا مطلب اپنی عورت ہی ہوتا ہے۔ بات اپنی عورت پر آئے تو تجھ جیسے ظالم انسان کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا ہے، چاہتا تو تیری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے اس دن تجھے نہ صرف اپنے قدموں میں جھکاتا بلکہ اپنے بوٹ بھی چٹواتا۔ درخزئی خانزادہ جواباً غصے سے غرایا تھا، خان اس کے سینے میں گولیاں کیوں نہیں ٹھوکتے؟ مجھے اجازت دے یہ نیک فریضہ میں انجام دوں۔ التمش طیش و علم سے درخزئی خانزادہ کی طرف بڑھا۔ التمش! زاویار خانزادہ کی زوردار گرج پر التمش خانزادہ گاڑی کے بونٹ پر پسٹل کی نوک پوری قوت سے مارتے ہوئے دانت پر دانت جمائے رک گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اس دن اس نے آنے دیا تھا، آج میں اسے جانے دوں گا، وہ بھی اس کے بائی کے ساتھ۔ خان! زاویار خانزادہ کی بات پر التمش بے یقین ہوا تھا۔ التمش کھولو اسے! زاویار خانزادہ نے حکمیہ لہجے میں کہتے التمش کی طرف دیکھا۔ خان میں اسے نہیں جانے دے سکتا، یہ ہمارے ٹائٹان رومیو کو جلا رہا تھا، میں اسے نہیں جانے دے سکتا۔ التمش گہرے سانس لیتے بہرمن کو گورتے اس پر پسٹل تان گیا۔ التمش کیا کہہ رہا ہوں میں؟ میرے خلاف جاؤ گے، میرا حکم نہیں مانو گے؟ زاویار خانزادہ کی گرج پر التمش خانزادہ بونٹ پر پوری قوت سے مکے مارتے اپنے غصے پر قابو پانے لگا۔ وہ بہرمن کو کسی صورت چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ زاویار خانزادہ کے لیے اپنی عورت کی عزت کے علاوہ دوسرے کی عورت کی عزت بہت قیمت ہے۔ وہ درخزئی کے مقابل آتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، تیرے جیسے انسان کے پاس کسی عورت کی عزت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نہیں مانتا زاویار خانزادہ، اگر ہوتی تو میری بیوی کو اغوا کرنے کے لیے وہ گھٹیا چال نہ چلتا۔ احسان ختم ہو گیا، مگر بدلہ میں لے کر رہوں گا۔ درخزئی خانزادہ کی بات پر زاویار خانزادہ نے اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ التمش خانزادہ بہرمن کو گورتے ہوئے اس کی ہتھکڑی کھول چکا تھا۔ بہرمن تیزی سے درخزئی کی طرف بڑھا تھا۔ درخزئی اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے اپنی گاڑی کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھ گیا تھا۔ درخزئی! زاویار خانزادہ کی پکار پر درخزئی خانزادہ کے بھاری قدم رکے تھے۔ زاویار خانزادہ اپنی شال گلے میں جھٹکتے ہوئے درخزئی کی طرف بڑھتے اس کے مقابل آیا تھا۔ میں نے ایسی کوئی چال نہیں چلی، اگر یہ میں یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں تو مان لو یہ بات سچ ہے، لیکن اس بات کی خوشی ہوئی ہے میرے علاوہ بھی تیرا کوئی دشمن ہے۔ زاویار خانزادہ درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے استہزائیہ مسکراتے ہوئے رخ پلٹ گیا تھا۔ درخزئی اس کی پشت کو گورتے ہوئے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ کے گارڈ بھی گاڑی میں بیٹھتے روانہ ہو چکے تھے۔ زاویار خانزادہ التمش خانزادہ کی طرف بڑھا، جو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ کے کش لیتے اب سامنے دیکھ رہا تھا۔ 2 دن کریم خان کو رکھو، پھر اسے بھی چھوڑ دو۔ زاویار خانزادہ اس کے ایٹی ٹیوڈ پر اسے سرد نگاہوں سے گورتے ہوئے حکمیہ لہجے میں بولتے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کب سے اپنے دشمنوں پر رحم کھانے لگ گیا؟ التمش خانزادہ کے طنزیہ سوال پر زاویار خانزادہ نے مڑتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ جب سے پتہ چلا خوف کیا ہوتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کرتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ زاویار کے باقی گارڈ بھی گاڑی میں بیٹھتے چلے گئے تھے۔ آپ معاف کر سکتے ہیں، میں نہیں خان، میں اپنے ساتھ ہوا غلط بھول سکتا ہوں۔ کوئی آپ کو تکلیف دے التمش خانزادہ یہ نہیں بھول سکتا۔ وہ جبڑے بھیجتے گاڑی کی چھت پر مکہ مارتے گاڑی میں بیٹھتے اپنی گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ ان سب کے جانے کے بعد ایک سیاہ بڑی سی جیپ وہاں آ کر رکی تھی۔ میں صرف درخزئی کا دشمن نہیں،
زاویار خانزادہ تمہارا بھی ہوں، خوشی نہیں ہوئی مجھے جو تم نے درخزئی کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنی جیپ کے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے ہراتے ہوئے جیپ کے شیشے سے ہاتھ باہر نکالتے ہوئے پسٹل سے کئی فائر کر گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ نے گاڑی چلاتے ہوئے بہرمان کو بالوں سے پکڑتے اس کا سر زور سے ڈیش بورڈ پر پٹکا تھا۔ لالا، بہرمان درد سے کراہتے چیخا تھا۔ التمش، زاویار خانزادہ نے بہت مارا تھا، کنپٹی سے پہلے ہی خون بہہ رہا تھا۔ اب درخزئی خانزادہ مار رہا تھا، زخم مزید ادڑے تھے، سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ نے اس کی چیخ پر جبڑے بھینچتے ایک بار پھر سے اسے بالوں سے جکڑے اس کا سر ڈیش بورڈ پر مارا تھا۔ اس کی بلند و بانگ چیخ بلند ہوئی تھی۔ درخزئی اس کے سر سے بل بل کرتا خون بہتے دیکھتے گاڑی ایک جھٹکے سے روک گیا تھا۔ بہرمان ڈیش بورڈ پر سر رکھ کے درد سے چیخ رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھائے اسے بالوں سے جکڑے اس کا سر اٹھاتے اس پر پانی کی بوتل سے ٹھنڈا پانی بہانے لگا۔ بہرمان سیٹ سے ٹیک لگائے کراہتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا۔ درخزئی ڈیش بورڈ کے ڈراور سے رومال نکالتے لب بینچے اس کے زخم اب صاف کر رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اسے بالوں سے جکڑے اس کے گال پر پوری قوت سے تھپڑ جڑ گیا تھا۔ لالا، بہرمان اب رونے لگا تھا۔ بہت شوق ہے مرنے کا تو میں پورا کر دیتا ہوں۔ درخزئی خانزادہ ڈیش بورڈ سے پسٹل اٹھائے اس کی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ لالا، بہرمان نے خوف سے آنکھیں پھیلائے روتے ہوئے درخزئی خانزادہ کو دیکھا۔ کیا لالا؟ ہاں، جس طرح کی حرکتیں کرتے ہو کیا کروں میں؟ مرنے کے لیے چھوڑ دیتا پھر ٹھیک تھا۔ درخزئی دانت پر دانت جمائے اس کی حالت دیکھ کر اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام صحیح کر رہا تھا۔ لالا، وہ دشمن ہے ہمارا، بہرمان غصے سے اب چیخا تھا۔ آواز نیچے کر بہرمان، ورنہ حشر بگاڑ ڈالوں گا۔ درخزئی خانزادہ اسے گردن سے جکڑے اپنے مقابل کرتے اس کے زخمی چہرے کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے تھام گیا تھا۔ بتاؤ مجھے کس بات کی دشمنی ہے؟ کون سی دشمنی ہے جس کے لیے تم ان جانوروں کو جلانے چلے گئے تھے؟ یہ کیسی دشمنی ہے جو تم ان بے ضرر جانوروں پر نکال رہے تھے؟ اس دن زاویار کی گاڑی روکے ہوئے تھا، اس کی بیوی بھی تھی اس کے ساتھ۔ بتاؤ مجھے یہ کیسی دشمنی ہے جس میں ایک عورت کی عزت بھی بھول جاؤ تم؟ درخزئی خانزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں بولتے غصے سے اس کا چہرے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے جا رہا تھا۔ لالا، اس تبریز خان نے ہمارے بابا کو دھوکہ دیا تھا، بہرمان در سے کراہتے بمشکل بول رہا تھا۔ کس نے کہا یہ تم سے؟ ہاں، درخزئی نے غصے سے جبڑے بھینچتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے پتا ہے سب کچھ لالا، زاویار التمش ایک نمبر کا حرامی ہے، میں ان دونوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بہرمان درخزئی کی آنکھوں میں دیکھتے غصے سے ہرایا تھا۔ درخزئی خانزادہ اس کی ڈٹائی پر طیش و علم سے اپنے حواس کھوتے اسے بالوں سے جکڑے اس کے گال پر پھر سے تھپڑ جڑ گیا تھا۔ لالا، تم تو مت مارو، بہت مارا ان کمینوں نے۔ وہ در سے کراہتے اپنے زخمی گال پر ہاتھ رکھ گیا جہاں درخزئی خانزادہ کی تھپڑوں سے اب ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو بہرمان زنجیریں ڈال کر تمہیں باندھ دوں گا، یاد رکھنا۔ درخزئی خانزادہ غصے سے اسے دھمکی دیتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ بہرمان سیٹ سے ٹیک لگائے نڈھال ہوتے آنکھیں موند گیا تھا۔ درخزئی اس کی طرف ایک نگاہ ڈالتے ڈیش بورڈ سے رومال پکڑے اس کی کنپٹی سے بہتے خون پر رکھ گیا۔ وہ اپنی سرخ نم آنکھیں ونڈ اسکرین پر نگاہیں گاڑے اس کی کنپٹی پر ایک ہاتھ سے رومال رکھے دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو جکڑے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ تابانہ خانم لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ہوئی مسلسل رو رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ اور متورم تھیں۔ آج ارتضیٰ خان کی سالگرہ تھی۔ وہ صبح سے کمرے میں بند روتی رہی تھی۔ اب ارتضیٰ خان کا بیسٹ فرینڈ اور ان کے بھائی کا بیٹا کاشان بھی ان کے سامنے بیٹھا ارتضیٰ خان کو یاد کرتے کب سے رو رہا تھا۔ علیان خان زمینوں پر کسی کام سے گئے تھے یا پھر وہ بھی آج جان بوجھ کر حویلی نہیں آئے تھے۔ زرکا خانم صبح سے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی ارتضیٰ خان کے لیے کتنے ہی نفل پڑھ چکی تھی۔ زمر خان بھی کافی سنجیدگی سے اس وقت صوفے پر بیٹھی تھی۔ حویلی میں آج کھانا تک نہیں بنا تھا۔ پوری حویلی میں گمبھیر خاموشی اور سرد پن کا راج تھا۔ عائش کمرے سے اسی لمحے نکلی تھی۔ پچھلے 2 دن سے 2 ٹائم کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچایا جا رہا تھا۔ سادہ ہوتا تھا مگر 2 ٹائم پیٹ بھر کھانا مل رہا تھا۔ ملازمہ میڈیسن بھی کھلا کر جاتی تھی۔ آرام، دوا، کھانا ملا تھا۔ وہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ زاویار خانزادہ 2 دن سے نہیں تھا۔ نیند بھی پوری ہوتی رہی تھی۔ اس کی بے رحم شدتوں سے جان چھوٹی ہوئی تھی۔ آج صبح اسے کھانا دیا گیا تھا مگر رات کو کھانا نہیں دیا گیا تھا۔
وہ بھوک سے بے حال ہوتے اب کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ اس وقت سیاہ اینڈ ریڈ کلر کی فٹنگ والے فراک میں ملبوس تھی جس پر شیشوں اور موتیوں کا کام ہوا تھا۔ گل راہنا نے اپنے پیسوں سے اس کے لیے ایک اچھا سا فراک بنایا تھا، چپکے سے ان کپڑوں میں رکھتے اسے بتا بھی دیا تھا۔ عائش اسے یاد کرتے اپنی سیاہ ریڈ شال سے اپنی بھیگی گلابی آنکھیں رگڑ گئی تھی۔ اس ظالم انسان نے گل راہنا تک کو اس سے دور کر دیا تھا، جو کچھ دنوں میں اسے جان سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ وہ شال ایک کندھے پر ڈالے باہر آئی تھی۔ سنہری سلکی بال کھلے تھے۔ زاویار نہیں تھا 2 دن میں رنگوں میں پھل سے گلاب سے کھل اٹھے تھے۔ اس وقت سب سو رہے ہوں گے۔ وہ کچھ کھانے کا سوچتے باہر آئی تھی۔ سوکھے رس بھی مل جاتے وہ کھا لیتی۔ اس کے سامنے کچن کی فریج میں خدا کی بہت نعمتیں ہوتی تھی، مگر اس نے چھپ کر کچھ بھی کبھی منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ اس کی غیرت اسے وہ کھانا کھانے ہی نہ دیتی تھی جو وہ چوری چپکے سے چھپا کر کھاتی۔ اس کے دھیمے قدم لاؤنج میں آتے سب کو دیکھتے رک چکے تھے۔ کاشان خان نے عائش کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے اپنے اندر اٹھتے غصے پر بمشکل قابو پایا۔ پھپھو یہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا تھا میرے آنے سے پہلے اسے غائب کر دینا۔ کاشان عائش کو دیکھتے غصے سے ہرایا تھا۔ عائش خاموش نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے ارتضی خان کی عمر کے کاشان کو دیکھ رہی تھی جو اسے غصے سے گور رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ ہوش میں ہو؟ عائش لالا کی بیوی ہے، اس گھر کی عزت ہے۔ زمر خان کاشان کی بات پر ناگواری سے بولتے بڑک اٹھی تھی۔ زمر تم اس عورت کو کیسے بابی مان سکتا ہے؟ یہ اس آرامی آذان ملک کا بہن ہے۔ کاشان خان غصے سے بولا تھا۔ میں کسی کی عزت نہیں ہوں، جانتی ہوں، مگر اپنے بھائی کے کیے کی سزا بھگتنے یہاں آئی ہوں اور بھگت بھی رہی ہوں، اس لیے میرے بھائی کو گالی مت دینا۔ عائش اپنی بھیگی آنکھیں بے رحمی سے ہتھیلی سے رگڑتے کاشان کے قریب آتے انگشت شہادت اٹھا گئی تھی۔ اتنے دنوں سے زاویار کے گھر والوں کی تضحیک برے طعنے سہن کر رہی تھی، اب باہر والوں کے نہیں سہن کر سکتی تھی۔ نہیں تو کیا کرے گا تم؟ تبانہ خانم نے عائش کے انداز پر نم آواز میں غصے سے پوچھا۔ اس کا لب و لہجہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ کچھ نہیں کر سکتی، جانتی ہوں۔ آپ کے بیٹے کے ظلم سہ رہی ہوں، یہ کافی ہے، مگر کسی پرائے مرد کی بکواس اور اس کی سرخ آنکھیں نہیں سہوں گی، اور گالی تو بالکل نہیں سہوں گی۔ وہ کاشان کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی تھی۔ ورنہ کیا کرے گا تم؟ زرکا کمرے سے نکلتے غراتے ہوئے عائش کے مدِ مقابل آئی تھی۔ زمر خان جلدی سے صوفے سے اٹھتے زرکا اور عائش کے درمیان حائل ہو گئی تھی۔ ہٹ جاؤ آگے سے زمر، ہم اس کا گال لال کر دے گا۔ زرکا خانم غصے سے پاگل ہوتی چیخی تھی۔ بس کر دو بابی، خاموش ہو جاؤ۔ آج کے دن ہمارا اور ارتضیٰ کے لیے دعا مانگو، اسے اس کا ضرورت ہے۔ تبانہ خانم غصے سے ٹیک لگائے نڈھال لہجے میں بولتے زار و کتار رو دی تھی۔ وہ بخشا ہوا ہے، کہتے ہیں جس کا موت جتنا دردناک ہو اس پر اللہ کا اتنا رحمت ہوتا ہے۔ ارتضیٰ نے بہت سختی سے ہی ہے، بیچارہ جل کر مر گیا تھا۔ اتنا دردناک موت تھا ہمارا ارتضیٰ کا کہ اس کا راگ تک نہیں ملا۔ کاشان کی بات پر تبانہ خانم اور زرکا خانم کی چیخوں میں اضافہ ہوا تھا۔ صفِ ماتم سا بچھا تھا۔ عائش یہ دیکھتے خوفزدہ ہوتے کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کاشان کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کیا بات کہاں کرنی تھی تمہیں پتہ بھی ہے؟ تم آج ہمارا غم بانٹنے آئے ہو یا اس میں اضافہ کرنے؟ زمر خان غصے سے کاشان کی طرف بڑھی۔ غم ہی بانٹنے آیا تھا، مگر اسے دیکھ کر میرا دل درد سے پھٹ رہا ہے۔ ارتضیٰ دوست نہیں، جان تھا میرا۔ کاشان صوفے سے اٹھتے عائش پر قہربار نگاہ ڈالتے تن فن کرتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ مورے، زمر خان تبانہ خانہ کی طرف بڑھی جن کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ زمر اس کو ہمارا نظروں کے سامنے سے غائب کر دو، ورنہ پتہ نہیں ہم کیا کر ڈالے۔ تبانہ خانم نے عائش کو دیکھتے روتے ہوئے کہا۔ عائش تبانہ خانم کو بھیگی نگاہوں سے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ زرکا خانم عائش کی طرف بڑھتے عائش کی کلائی تھام گئی تھی۔ عائش نے زرکا خانم کی مضبوط گرفت میں اپنی کلائی دیکھتے ان کی طرف اپنی بھیگی سوالیہ نگاہیں گاڑی اور روتے ہوئے کہا، تم یہاں نہیں رہے گا آج کا رات، ہم تم کو زاویار کے کمرے میں نہیں جانے دے گا، تمہارا مقام زاویار کا کمرہ نہیں ہے۔ زرکا خانم عائش کو دیکھتے زہر خند لہجے میں مخاطب ہوئی۔ کیا مقام ہے میرا؟ عائش نے زرکا خانم کو دیکھتے بھیگے لہجے میں سوال کر گئی تھی۔
جو بھی مقام ہے، مگر تم ہمارا زاویار کو جچتا نہیں ہے، تم اس کا کمرے میں نہیں رہے گا۔ زرقا خانم نے عائش کی خوبصورت نقوش دیکھتے بڑھ بڑھ جلتے پھنکار اٹھی۔ میں زاویار کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی، مجھے اس کا کمرے سے پناہ مل جائے، اس سے بڑھ کر احسان کیا ہوگا مجھ پر۔ وہ جواباً بیگی سی ہنسی تھی۔ تبانہ خانم عائش کی بات پر صوفے سے ایک ہی جست میں اٹھتے عائش کی طرف بڑھیں۔ وہ زرقا خانم کا ہاتھ عائش کی کلائی سے ہٹاتے خود عائش کی کلائی جکڑے تیزی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھیں۔ عائش خاموشی سے بے حسی سے مسکراتے ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ مورے، یہ کہاں لے کر جا رہی ہو تم عائش کو؟ زمر خان پریشانی سے تبانہ خانم کی طرف بڑھتے داخلی دروازے کے سامنے کھڑی ہوتے تبانہ خانم کا راستہ روک گئی تھی۔ ہٹو راستہ سے زمر، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تبانہ خانم رکتے ہوئے اپنے خواص کھوتے چیخ اٹھی۔ آپ لوگوں سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ زمر خان بھی تبانہ خانم کو دیکھتے غصے سے چیخی تھی۔ عائش کے ساتھ یہ سلوک اسے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اور تم اب جب بھی لالا تمہارے پاس آئے تو اس کی پسٹل سے ہی اسے قتل کر دینا۔ کہتے ہیں مرد اس وقت اپنے خواص میں نہیں ہوتا، وہ اسی ٹائم مدہوشی میں گولی کھاتے مر جائے گا۔ اس بار یہی کرنا تم، پسٹل تو تمہیں چلانے آتی ہی ہے۔ وہ عائش کے خوبصورت بدن پر زاویار کی شدتوں کے نشان دیکھتے غصے سے بولتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایک بیٹا اس کا بائی مار چکا ہے، اب میرا دوسرا بیٹا بھی تم اس کے ہاتھوں مروانا چاہتا ہے؟ کیسا بہن ہے تم، اللہ کرے تم مر جائے۔ تبانہ خانم زمر خان کو کوسنے دیتے عائش کی کلائی چھوڑتے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عائش داخلی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے گہرے سانس لیتے آنکھیں موند گئی تھی۔ زرقا خانم اسے قہربار نگاہوں سے گورتے اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی تھام گئیں۔ عائش نے زرقا خانم کی سخت گرفت پر سہمتے ہوئے آنکھیں کھولتے انہیں دیکھا۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے اسے دروازے سے ہٹاتے لکڑی کا دروازہ کھولتے باہر کی طرف بڑھی۔ کہاں لے کر جا رہی ہیں مجھے؟ چھوڑیں مجھے، عائش اپنی کلائی چھڑواتے چیخی۔ زرقا خانم سنی ان سنی کرتے عائش کی کلائی کو مضبوطی سے جکڑے حویلی کے پچھلے لون کی طرف بنے مہمان خانے کی طرف بڑھیں، جہاں پہلے مرد مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ بعد میں زلزلے کی وجہ سے وہ حصہ کافی متاثر ہوا تھا، اسے بعد میں ٹھیک نہیں کروایا گیا تھا، نہ وہ اب مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ اس طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ عائش خود کو مسلسل چھڑواتے چیخ رہی تھی، اس کی شال زمین پر گر چکی تھی۔ وہ گھسٹتے ہوئے زرقا خانم کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ مضبوط قد و کاٹ کی مالک تھیں۔ عائش بھوک نکاہت سے نڈھال ہوتے چاہ کر بھی ان کا مقابلہ نہ کر پا رہی تھی۔ سرد برفیلی پہاڑی ہواؤں سے عائش کا انگ انگ جل اٹھا تھا۔ حویلی کا باہر والا حصہ کافی طویل تھا، پیچھے کی طرف اونچا نیچا راستہ تھا۔ عائش بہتے دریا کی آواز سنتے خوفزدہ ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ کی حویلی میں بہتے دریا کی آواز بھی سنائی دیتی تھی، یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ عائش دور نظر آتے بلند و قامت پہاڑ کو بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے اب بھاگتے ہوئے زرقا خانم کے قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی طرح اس کی حویلی بھی پر اسرار و خوفناک تھی۔ یہ سرد برفیلی ہوائیں اس کی طرح ظالم تھیں، جلن ہی جلن تھی۔ وہ سردی سے کپکپاتے اپنے نکاہت زدہ وجود کو بمشکل ہی گھسیٹ رہی تھی۔ زرقا خانم ایک کمرے کا دروازہ کھولتے اسے اس گپ اندھیرے میں دھکیل گئی تھی۔ عائش اس گپ اندھیرے کمرے کے ٹھنڈے پتھریلے فرش پر منہ کے بل گری تھی۔ وہ اسی لمحے بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ زرقا خانم لکڑی کے دونوں دروازوں کو جلدی سے بند کرتے باہر سے کواڑ بند کر گئی تھی۔ کھولو، مجھے اس کمرے میں نہیں رہنا۔ وہ اس اندھیرے کمرے کے دروازے کو دڑ دڑ بجاتی چیخ رہی تھی۔ اس کی چیخیں باہر حویلی کے گیٹ تک جاتے پہاڑوں سے بھی ٹکرا رہی تھیں۔ زاویار خانزادہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو انگلی سے اضطرابی انداز میں مسلتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ آج ارتضیٰ خان کی سالگرہ تھی۔ اس کے دوستوں کے پیغامات زاویار خانزادہ کے نمبر پر موصول ہو رہے تھے۔ وہ سارے زاویار خانزادہ کے ساتھ غم بانٹنے کے فون میسج کر رہے تھے۔ زاویار خانزادہ کچھ میسج پڑھتے ہی موبائل فون آف کر چکا تھا۔ اس کی ہمت نہ تھی وہ میسج پڑھ سکتا۔ وہ اپنی نم نگاہیں ونڈ اسکرین پر گاڑی اضطرابی انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ عائش کو فارم ہاؤس سے بھیجنے کے پیچھے آج کا دن بھی تھا۔ وہ اس کے پاس ہوتی تو وہ اپنا اضطراب، اپنا غم و غصہ اس پر اتار دیتا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی ارتضیٰ خان کا خون معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ جب جب نگاہوں کے سامنے وہ جلتی گاڑی کے شعلے یاد آتے،
اس کے سینے میں بدلے کی آگ کے شعلے مزید تیزی سے بھڑکنے لگتے۔ ایسے ہی عائش کو مسلنے کو دل کرتا تھا، جس کی وجہ سے اذان ملک اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ ملی ہوئی تھی، یہ سوچ آتے ہی دماغ کی رگیں بھڑکنے لگتی تھی۔ ارتضیٰ خان کی گاڑی جب پہاڑ سے نیچے کھائی میں گری، وہ اس وقت ادھر ہی موجود تھی۔ یہ بات اس نے خود ایڈمٹ کی تھی۔ پسٹل پر عائش کی انگلیوں کے نشان بھی تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی فرشتہ نہیں بن پا رہا تھا۔ اپنے جان سے پیارے بھائی کو کھونے کا غم ہر وقت اس کا سینہ جلائے رکھتا تھا۔ وہ چاہتی تو اسے اس وقت بتا سکتی تھی، وہ شاید اپنے ارتضیٰ کو بچا لیتا، اور کچھ نہ کر سکتا، اس کی جلی ہوئی باڈی ہی نکال کر دفنا ہی دیتا۔ اس نے کیا کیا؟ وہ اپنے بھائی کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اس کی یہ بے رحمی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ظالم تھا، بے رحم تھا، یہ اس کی فطرت تھی، وہ کسی کو معاف نہیں کرتا تھا، تو وہ اپنے بھائی کے قاتل کو کیسے معاف کرتا؟ وہ نکاح جیسا پاک رشتہ جس میں کبھی کسی عورت کو ایسے نہیں لینا چاہتا تھا، مگر وہ خود ہی اس کے نکاح میں اپنی رضامندی سے چلی آئی۔ یہ بات زاویار خانزادہ کو مزید سخت پہنچاتی تھی۔ وہ جب اس کے ظلم، اس کے تھپڑوں پر روتی تو زاویار خانزادہ کا دماغ مزید خراب ہو جاتا تھا۔ ظالم ہیں آپ، ظالم سردار ہیں، ظالم انسان ہیں، ظالم شوہر ہیں۔ اس کی سسکاریاں یاد آتے اس وقت دل و دماغ میں عجب سا طوفان برپا کر گئی۔ کیا کروں؟ اپنے بھائی کا خون معاف کرتے تم پر پیار جتانے لگ جاؤں؟ زاویار خانزادہ اس کی سسکاریاں یاد کرتے سختی سے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ تمہیں معاف بھی کر دوں مگر محبت کیسے کر سکتا ہوں تم سے عائش ملک؟ رہو گی تو ساری عمر میرے بھائی کی قاتل کی بہن۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے زیر لب بولتے، اسٹیئرنگ کو ایک ہی جست میں گھماتے ٹرین لے گیا تھا۔ سڑک تنگ اور خطرناک تھی۔ اسٹیئرنگ کو پوری طرح گھمانے پر گاڑی بری طرح ڈولتے پہاڑ کے ساتھ ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ میرا جرم بہت بڑا ہے، میں عام جیل میں نہیں گنواتا، موبے جیل میں ہوں۔ میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ کالے پانی کی سزا میری قسمت میں ٹھہری ہے۔ عائش کے لفظ یاد کرتے وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے، جھنجھلاتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ان خطرناک سڑکوں پر تیزی سے دوڑانے لگا۔ سینے میں گھٹن کی وجہ سے اس نے اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کیا۔ برفیلی پہاڑی سرد ہوائیں اس کا سرخ و سفید چہرہ مزید سرخ کر چکی تھیں۔ عائش کے لفظ یاد کرتے وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے، جھنجھلاتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ان خطرناک سڑکوں پر تیزی سے گاڑی دوڑانے لگا۔ زاویار خانزادہ نے بے چینی اضطراب سے اپنا موبائل آن کرتے گیلری میں جاتے اسکرول ڈاؤن کیا۔ ارتضیٰ خان کی تصویریں تلاش کرنا چاہی، پوری گیلری خالی تھی۔ وہ اضطرابی انداز میں موبائل ڈیش بورڈ پر پٹکتے اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑتے دانت پر دانت جما گیا تھا۔ پہلی مرتبہ اپنے موبائل فون گیلری میں سے ہر ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے والی عادت، اسے خود پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اس کے پاس ارتضیٰ خان کی ایک تصویر نہ تھی، کسی سے وہ مانگتا ہی نہ تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ کسی کے ساتھ ارتضیٰ کے متعلق بات ہی نہ کر سکتا تھا۔ وہ کیسے کسی سے کہہ سکتا تھا ارتضیٰ کی تصویریں اسے سینڈ کی جائیں؟ اس کا یہ دل پھٹ نہ جاتا؟ زاویار خانزادہ سیٹ سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ سے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگا گیا۔ براؤن پرکشش آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں ارتضیٰ کا موبائل تم نے پھینکا؟ میرے بھائی کی یادیں تمہیں ضائع کر کے کیا ملا؟ وہ اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے درد و کرب سے چیخا تھا۔ عائش کی اس دن کی حرکت یاد کرتے زاویار خانزادہ کی رگوں میں بھڑکتا خون بہت مزید بھڑکنے لگا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے مکہ مارتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ اتنا غصہ، اتنا اشتعال ہونے کے باوجود وہ آج کا غم غلط کرنے اسی عورت کے پہلو میں جا رہا تھا جو اس کے بھائی کے قاتل کی بہن تھی۔ وہ عورت اس کے حواسوں پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مانتا تھا اس بات کو، اس کی خوشبو اسے اپنے حصار میں جکڑے ہوئے تھی۔ عائش ملک، بہت جلد تمہیں آزاد کرتے تمہارے باپ کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ ایک بار اذان ملک پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے، میرے نکاح سے آزاد ہوتے تم میرے حواسوں سے اتر جاؤ گی۔ حرام مشروب اور حرام عورت کی پرچھائی کے قریب بھی زاویار خانزادہ نہیں جاتا۔ تمہاری خوبصورتی میری جوانی کے جائز تقاضوں کو جگا کر بھڑکا سکتی ہے، مگر کبھی بھی میرے دل میں ڈیرے نہیں ڈال سکتی۔ بہت مضبوط دل ہے میرا۔ وہ استہزائی انداز میں بولے تے اپنی گاڑی حویلی کے راستے پر موڑ گیا۔
عائش زمین کو ہاتھوں سے ٹٹولتے کمرے میں موجود وہ پلنگ کی طرف بڑھی۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے پلنگ پر لیٹ گئی تھی۔ کمرہ یخ ٹھنڈا تھا۔ پلنگ کے ٹھنڈے گدے پر لیٹتے وہ مزید کانپنے لگی تھی۔ عائش نے کپکپاتے ہاتھوں سے کچھ اوڑھنے کے لیے تلاش کیا۔ پیروں کے پاس پڑے کمبل کو جکڑے وہ خود پر لپیٹ گئی تھی۔ مٹی سے اسے کھانسنے کا دورہ پڑتے اس کی سانسیں اٹکی تھی۔ وہ پھر بھی کمبل اپنی گردن تک لپیٹ گئی تھی۔ حویلی کے اندر جلتے آتش دان الیکٹرک ہیٹرز حویلی کو اندر سے کافی گرم کیے رکھتے تھے، مگر یہاں تو روح میں اترنے والی سردی تھی۔ کمرے میں موجود ادھ کھلی گلاس ونڈو سے دریا کی خوفناک آواز سنتے، سردی سے کپکپاتے ہوئے آیت کرسی کا ورد کرتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ آیت کرسی پڑھتے وہ کب نیند کی آغوش میں گئی اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ عائش کی آنکھ کسی کے لمس سے کھلی تھی۔ کسی کی گرم بچھاڑ سانسیں اس کی گردن پر بکھر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اس کے سنہری بالوں کو بے حد نرمی سے چھو رہا تھا۔ عائش کی سانسیں جیسے ساکت ہوئی تھی۔ اس کے اتنے قریب صرف زاویار خانزادہ ہی آ سکتا تھا۔ کسی کی اتنی جرأت نہیں ہو سکتی تھی، وہ جانتی تھی۔ بے شک وہ ونی میں تھی، مگر زاویار خانزادہ اس کے لیے بہت پوزیسو تھا۔ یہ امپاسبل تھا کہ زاویار خانزادہ کی عورت کی پرچھائی کے قریب بھی کوئی مرد آنے کی کوشش کرتا، مگر اسے زاویار سے کبھی اتنا ڈر نہیں لگا جتنا اپنے پاس لیٹے اس وجود سے آیا تھا۔ عائش کھسکتی ہوئی اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ زاویار خانزادہ نہیں تھا۔ وہ اس کی مہک سے جیسے پہچان چکی تھی۔ وہ وجود مزید اس کے نزدیک ہوا تھا۔ زاویار! عائش نے اندھیرے میں اسے دیکھنے کی ناکام صحیح کرتے ہوئے اسے ٹوٹے لفظوں سے بمشکل پکارا تھا، مگر خوف کے اثر آواز حلق میں دب کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کے سنہری بالوں کو نرمی سے چھوتے اس کی گردن پر جھکنے لگا۔ اس سے پہلے اس کے لب عائش کو چھوتے یا اس کا بدن عائش کے ساتھ ٹچ بھی ہوتا، عائش کے لبوں سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ عائش کی چیخ پر بدحواس ہوتے اسی لمحے پلنگ سے چھلانگ لگاتے دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ عائش فلک شگاف چیخیں مارتے جا رہی تھی۔ اسے اندھیرے میں وہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر دروازے کی چرچراہٹ سے اندازہ ہوا تھا وہ چلا گیا ہے۔ عائش پلنگ کو کانپتے ہاتھوں سے ٹٹول رہی تھی۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ عائش پلنگ سے اٹھتے کمرے کی ادھ کھلی گلاس ونڈو بند کر گئی، جو پلنگ کے پاس ہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے کانپتے ہوئے پلنگ کے پیچھے چھپتے اس کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں نہلایا تھا۔ وہ اگر زاویار نہیں تھا تو کون تھا؟ عائش کانپتے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی سانسیں روک چکی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے گلے میں سیاہ مردانہ شال چٹکتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنے باری قدموں سے حویلی کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ یکدم اس کے قدم رکے تھے۔ اس کے سیاہ بوٹوں کے نیچے ایک سیاہ ریڈ شال آئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے جھکتے ہوئے وہ سیاہ اینڈ ریڈ امتزاج کی شال اٹھائی۔ یہ شال اس نے پہلے نہیں دیکھی تھی، مگر زنانہ شال، وہ بھی حویلی کے بیچوں بیچ ایسے پڑے ہونا۔ اس حویلی میں کوئی عورت اپنی چادر کے حوالے سے بے پرواہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہاں تک کوئی ملازمہ بھی نہیں، سوائے ایک عورت کے۔ وہ تھی اس کی عورت، یعنی عائش ملک۔ وہ شال دیکھتے زاویار خانزادہ کی رنگت میں خطرناک حد تک سرخیاں گھلی تھی۔ وہ شال ہاتھ میں پکڑتے تقریباً بھاگتے ہوئے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے، باری قدموں کی باری دمک سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ زاویار خانزادہ کی اضطرابی قدموں کا رخ ڈریسنگ روم کی طرف تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ ڈریسنگ روم سے نکلتے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ کمرے سے نکلتے تیز تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ زاویار خانزادہ وہ شال اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے زنان خانے میں آیا۔ مورے! زاویار خانزادہ کی گرج سے پوری حویلی جیسے ہل کر رہ گئی تھی۔ تبانہ خانم زرقا خانم بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تھی۔ زاویار! تبانہ خانم بھیگی آواز میں زاویار خانزادہ کو پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھیں۔ عائش کہاں ہے؟ زاویار خانزادہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنی طرف بڑھنے سے روکتے ہوئے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ آج ارتضیٰ کا سالگرہ ہے، تم آتے ساتھ اس کا پوچھ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم نے اپنے ارتضیٰ کو کھو دیا تھا؟ تبانہ خانم نے رکتے ہوئے ڈبڈبائے لہجے میں پوچھتے ہچکی لی تھی۔ زاویار کی آج کے دن ضرورت تھی اور وہ انہیں اپنی طرف بڑھنے سے روک چکا تھا۔
عائش کہاں ہے مورے؟ وہ تیش و علم سے حلق کے بال دہاڑتے ہوئے زرقا خانم کے مقابل آیا تھا، جو سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی زاویار خانزادہ کو اب غصے سے اور نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ شال عائش کی ہے، کہاں ہے وہ؟ زاویار خانزادہ نے تنے ہوئے آئیبرو کے ساتھ اپنے سوال پر زور دیا تھا۔ یہ شال اسی کا ہے، ہم نے اسے حویلی کے پیچھے مہمانوں والے کمرے میں بند کر دیا ہے، تم نہیں تھا تو ادھر اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ زرقا خانم زاویار خانزادہ کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے بے خوف و خطر لہجے میں بولی تھی، کس سے پوچھ کر کیا آپ نے یہ سب؟ ہمت کیسے ہوئی یہ کرنے کی؟ زاویار خانزادہ کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی، وہ بڑک اٹھا تھا۔ ہمارا کہنے پر کیا، ہم نے کہا یہ کرنے کو، اور اب ہم انتظار کر رہا ہے تم ہم سے سردار خانزادہ بن کر کیسے ملتا ہے؟ توانا خانم کی سرد و سپاٹ آواز گونجی تھی۔ میں عائش کو لے آؤں پھر بات کرتا ہوں آپ سے مورے۔ زاویار خانزادہ سنجیدگی سے بولتے داخلی دروازے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ آج کا رات کو اس حویلی میں داخل نہیں ہوگا، یہ ہمارا حکم ہے۔ توانا خانم کی بات پر زاویار خانزادہ کے قدم رکے تھے۔ یہ فیصلہ تو میں آ کر کروں گا، کون یہاں رہے گا کون نہیں، وہ سنجیدگی سے بولتے داخلی دروازے سے نکلتے لکڑی کا باری دروازے کے دونوں پٹ دہاڑ سے بند کر گیا تھا۔ لکڑی کے دروازے کی دہاڑ سے رقیہ خانم اور توانا خانم لرز کر رہ گئی تھیں۔ زاویار خانزادہ عائش کی شال ہاتھ میں پکڑے سرخ چہرے کے ساتھ حویلی کے پچھلی طرف بنے مہمان خانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سرد برفیلی ہواؤں کی سناٹے دار آواز کے ساتھ بارش کے موٹے موٹے قطرے گرنا شروع ہو چکے تھے۔ زاویار خانزادہ دانت پر دانت جمائے تیز تیز قدموں سے اس حصے کی طرف بڑھ رہا تھا جس راستے سے اونچے نیچے پتھر پڑے تھے۔ زلزلے کی وجہ سے یہاں کی ایک پتھر کی دیوار گر گئی تھی، جگہ جگہ بڑے بڑے پتھر پڑے تھے، گھنے درخت، جھاڑیاں، گھاس اگی ہوئی تھی۔ یہ حصہ کافی خطرناک تھا۔ جسمانی مشقت تو کرنی ہے، بستر پر دن رات کی مشقت نہ سہی، دن کو کچن میں کھڑے ہو کر جسمانی مشقت سہی کرنی تو ہے۔ خون بہا میں آئی ہوئی عورت کا آرام سے کیا تعلق؟ وہ ایک ایسی مشین ہوتی ہے جسے بس چلتے رہنا ہوتا ہے۔ اب یہ بخار میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ افسوس اس بات کا ہے مجھے قتل کرنے کے بعد آذان سے آپ کس طرح بدلہ لیں گے؟ اس نازک سے وجود کے لفظ یاد آتے زاویار خانزادہ کے قدموں میں مزید تیزی آئی تھی۔ بخار میں جلتا اسے چھوڑ کر گیا تھا، اسے یہاں بند کر دیا گیا تھا جہاں دن کے وقت کوئی نہیں آتا تھا، اسے رات کے اندھیرے میں بند کر دیا تھا۔ جانتا تھا وہ نڈر تھی، بہت ہمت تھی اس کے اندر، اسے برداشت کرنا آسان نہ تھا۔ وہ بخار کی حالت میں اپنے نازک وجود پر اس کے بدن کی گرمی سہتی آئی تھی، اپنے نازک گالوں پر اس کے تھپڑ بھی سہ لیتی تھی، مگر تھی تو وہ نازک وجود، وہ اتنی بھی بہادر نہ تھی جتنی بنتی تھی۔ اس کا تھر تھر کانپنا یاد آتا تھا جب وہ پہلی مرتبہ اس کے سامنے اس کی بیوی کے مقام کے طور پر اس کے کمرے میں کھڑی اسی نیلی آنکھوں سے دیکھتے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ وہ ان پتھروں پر اب بھاگنا شروع ہو چکا تھا۔ اس طرف سردی بھی اچھی خاصی تھی، وہ اس کی شال پر اپنی گرفت مضبوط کرتے مزید تیزی سے بھاگنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ کس طرح کے لباس میں ہوگی یہ بھی اندازہ تھا، ایک گرم جرسی ایک کوٹ تک اس کے پاس نہ تھا۔ وہ اونچے نیچے پتھروں پر جم کرتے ہوئے مہمان خانے کے کمروں کی طرف بڑھ رہا تھا جس کی خستہ حال لوہے کی چادر اور لکڑی کے پالوں والی چھت کسی بھی لمحے گر سکتی تھی۔ وہ عائش کی شال مٹھی میں جکڑے دانت پر دانت جمائے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ مہمان خانے کے کمرے کے دروازے کا باہر سے لگا کواڑ کھولتے ایک ہی جست میں اس اندھیرے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اندھیرے کمرے میں کوئی بھاری قدموں کی دمک کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا جس کے ساتھ اس کمرے میں اس محصور سینٹ کی خوشبو بھی کمرے میں پھیلی تھی۔ عائش وہ خوشبو پہنچاتے پلنگ کے پیچھے سے اٹھتے بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ زاویار، وہ گپ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے زاویار خانزادہ کے چوڑے سینے میں سما گئی تھی۔ وہ عائش کے پسینے سے تر وجود کو اپنے چوڑے سینے میں مضبوطی سے قید کرتے اس کے سنہری نم بالوں پر لب رکھ گیا تھا۔ اس کے یوں تھر تھر کانپنے اور پسینے میں بھیگے وجود پر زاویار خانزادہ اپنے نچلے لب پر اپنے دانت بے رحمی سے پیوست کر گیا تھا۔ گپ اندھیرے میں زاویار خانزادہ کے نقوش پر اس کی کپکپاتی انگلیاں سرسرا رہی تھی۔ وہ حیران ہوتے اس کی انگلیوں کو اپنے نقوش پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ کب اسے ایسے چھوتی تھی؟
وہ آپ نہیں تھے زاویار، وہ آپ نہیں تھے جس نے میرے بالوں کو چھوا تھا۔ میں آپ کی خوشبو پہچانتی ہوں، میں آپ کا لمس پہچانتی ہوں، وہ آپ نہیں تھے۔ وہ روتے ہوئے زاویار خانزادہ کے سینے میں سماتی جا رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اس کی بات سنتے گرجتے ہوئے اسے بازو سے بے دردی سے جکڑے اپنے سینے سے دور کر گیا تھا۔ عائش زاویار خانزادہ کی گرج پر سہمتے ساکت ہو چکی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی قمیض کی پاکٹ سے موبائل نکالتے اس کی ٹارچ آن کرتے۔ موبائل پلنگ پر اچھال گیا۔ وہ پسینے میں بھیگی اسے سسکیاں لیتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے مجسم خوفزدہ وجود کی طرف بڑھتے بے حد نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ یہاں کوئی نہیں آ سکتا عائش، بیوی ہو تم زاویار خانزادہ کی، کسی کی اتنی ہمت نہیں وہ زاویار خانزادہ کی عزت کی طرف نگاہ ڈالنے کی ہمت کر سکے۔ وہ عائش کے سنہری بال انگلیوں سے سلجھاتے اسے اپنے سینے میں قید کیے ہوئے تھا۔ بیوی ہوں مگر ونی میں بھی تو ہوں، وہ اس کے سینے میں قید بھیگے لہجے میں بولتے ہوئے اسے جبڑے بینچنے پر مجبور کر چکی تھی۔ جو بھی ہے مگر میرے نکاح میں ہوتے تمہیں کوئی ہاتھ لگانے کا خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ زاویار خانزادہ کی حویلی میں زاویار خانزادہ کی عورت کو کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ وہ عائش کے چہرے کو نرمی سے تھامے اس کے نم عارض اپنے انگوٹھوں کے پوروں سے نرمی سے صاف کر گیا تھا۔ کوئی تھا، وہ آپ نہیں تھے۔ اس نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ وہ مجھ پر جھکنے لگا تھا، میری چیخ پر بھاگ گیا۔ بکواس بند، ورنہ یہی تمہاری قبر بنا دوں گا۔ مزید ایسی بکواس کی۔ زاویار خانزادہ اس کے سنہری بال مٹھیوں میں بے دردی سے جکڑ گیا تھا۔ سرخ و سفید گردن کی رگیں پھول چکی تھی، پورے وجود کی نیلی رگیں ظاہر ہوئی تھیں۔ تمہیں میرے علاوہ چھونے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا، سمجھی تم؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے غراتے ہوئے اس کی گردن کو بے رحمی سے جھٹکا دے گیا۔ اس کی کمر کو بے دردی سے بینڈ کرتے ہوئے اس پر جھکے اپنی خون اتری آنکھیں عائش کی نیلی آنکھوں میں گاڑ گیا۔ تم صرف زاویار خانزادہ کی ہو، تمہاری پرچھائی پر بھی صرف زاویار خانزادہ کا حق ہے۔ خدا کی قسم کسی نے تمہاری پرچھائی بھی چھوئی ہوتی میں اسے خوفناک موت دیتا۔ ان بالوں پر صرف میرا حق ہے، تمہارے ایک ایک نقش پر صرف میرا حق ہے۔ اسے گہری سرخ نگاہوں سے دیکھتے اس کے بے حد خوبصورت نقوش پر جھک گیا تھا۔ وہ اس کی عارض پر جھکتے اس کی نمی اپنے لبوں پر چن گیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا زاویار خانزادہ نے اس کی آنکھوں کی نمی کو اپنے لبوں کا حصہ بنایا تھا۔ عائش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس آدمی کا لمس یاد کرتے خوف سے آنکھیں موند گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے کمر سے جکڑے سیدھا کرتے اپنی مٹھی میں دبی اس کی شال اس پر اچھی طرح اڑا گیا۔ وہ پلنگ کی طرف بڑھتے اپنا موبائل اٹھائے، ٹارچ کی روشنی میں اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے دروازے کی طرف بڑھا۔ عائش سردی اور خوف سے کپ کپاتے ہوئے اس کے سینے میں سماتے جا رہی تھی۔ اسے آج پتہ چلا تھا ونی میں آئی ہوئی عورت کی عزت بھی شاید محفوظ نہیں ہوتی۔ وہ زاویار خانزادہ کی پناہوں میں چھپتے اس کی شرٹ پر اپنی مٹھیوں کی گرفت مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ وہ اپنا ایک بازو اس کے گرد مضبوط کرتے اپنے سینے میں چھپائے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ لوگ ٹارچ کی روشنی میں برفیلی سرد ہواؤں کے زیر اثر آتے سرخ چہروں کے ساتھ اونچے نیچے پتھروں سے گزرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لیے اب آہستگی سے ان پتھروں پر قدم رکھ رہا تھا جن پر بھاگتے ہوئے وہ اس گھر تک پہنچا تھا۔ وہ سرد برفیلی ہواؤں، دریا کے پانی کے شور سے گھبراتے اور سب سے بڑھ کر اپنی عزت کے خوف سے بری طرح کپ کپاتے ہوئے اس انسان کے چوڑے وجود میں چھپتی جا رہی تھی جو بڑا بے رحم ظالم تھا، مگر خدا نے اسے اس انسان کی پناہوں میں دیا تھا۔ وہ خدا کا نام لیتے اسے اپنی دسترس میں لیتے سب کچھ بھول گیا تھا کہ وہ اس کے نکاح میں آتے ونی میں رہی ہی نہ تھی۔ وہ اس کی بیوی، اس کی عزت بن چکی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا اسے اس انسان سے جتنی بھی نفرت سہی، مگر وہ اس کی پناہ گاہ تھا جہاں اس نے ہتک آمیز سلوک سہنے کے باوجود اپنی عزت کھونے کا خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ مگر آج اسی پناہ گاہ میں اس کی عزت محفوظ نہ تھی، یعنی یہ سچ میں مضبوط پناہیں نہ تھی۔ وہ اس کے سینے میں سماتے ان پتھروں پر یکدم بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، وہ بظاہر نظر آتے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتے اسے مزید خود میں قید کر گیا تھا۔ عائش پتھروں کی چبھن اپنے نازک پیروں میں محسوس کرتے سسک پڑی تھی۔ جوتے تو اس کمرے میں ہی رہ گئے تھے،
زاویار خانزادہ نے اس کے سسکنے پر اس کی نیلی بھیگی آنکھوں میں جاگتے اس کے پیروں کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے نازک پیروں کو جوتوں کی قید کے بغیر دیکھتے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ ان پتھروں پر چلنا آسان نہ تھا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں بغور دیکھتے اسے وہ ٹارچ موبائل تھما گیا تھا۔ عائش ناسمجھی سے اس کی سحر انگیز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے موبائل تھام گئی تھی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں کو بغور دیکھتے جھکتے ہوئے اسے گود میں اٹھا گیا۔ عائش موبائل کی روشنی میں اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سسکی لے گئی تھی۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھائے پھر سے ان اونچے نیچے پتھروں پر تیزی سے چلنے لگا۔ یکدم اس کے مضبوط قدم رکے تھے، آنکھوں میں خون سا اترا تھا۔ وہ رکتے ہوئے عائش کو اپنی گود سے اتارتے پنجوں کے بل بیٹھتے اج جلے سگریٹ کے آدھے ٹوٹے کو اپنی 2 انگلیوں میں پیوست کر گیا تھا۔ وہ آپ نہیں تھے زاویار، وہ آپ نہیں تھے جس نے میرے بالوں کو چھوا تھا۔ میں آپ کی خوشبو پہچانتی ہوں، میں آپ کا لمس پہچانتی ہوں۔ زاویار اپنی 2 انگلیوں میں وہ اج جلا سگریٹ دبوچے اس پر اپنی سرخ آنکھیں ٹکائے اپنی مٹھی دبوچ گیا تھا۔ وہ کھڑے ہوتے اس کی کلائی جکڑے اسے بے دردی سے جکڑے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ زاویار، عائش اس کے قدموں کا ساتھ دیتے ہوئے سسک پڑی تھی۔ شش، آواز نہ آئے۔ وہ اس کی طرف پلٹتے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ گیا تھا۔ عائش اس کی آنکھوں میں خون اترے دیکھتے خوف سے ساکت سی ہوئی تھی۔ مقابل کی آنکھوں میں اس سے پہلے اتنی سرخ اتنی وحشت نہیں دیکھی تھی۔ آواز نہ آئے تمہاری، وہ اس کے کان کی طرف جھکتے سرگوشی نما آواز میں پھنکارا تھا۔ اس کی پھنکار پر عائش نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ زاویار خانزادہ ٹارچ کی روشنی میں اس کے مجسم وجود پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا۔ وہ موبائل اپنی دھڑکنوں کے ساتھ لپٹائے سفید چہرے کے ساتھ اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف جھکتے اسے پھر سے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ زاویار عائش سے موبائل لیتے اسے آف کر گیا تھا۔ آواز نہ آئے تمہاری، بالکل بھی۔ وہ اس کے کان میں جھکے سرگوشی کرتے آہستگی سے اب ان پتھروں پر چلتے اسی کمرے کی طرف بڑھنے لگا جس کمرے سے اس نازک وجود کو لے کر آیا تھا۔ عائش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ وہ عائش کو لیے کمرے میں داخل ہوتے اسے اپنی گود سے آہستگی سے نیچے اتار گیا تھا۔ عائش حیرت و استعجاب سے اسے خوفزدہ نیلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے یہاں واپس کیوں لایا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ بہت آہستگی سے لکڑی کے وہ 2 دروازے بند کر گیا تھا۔ کمرے میں پھر سے گپ اندھیرا چھایا تھا۔ وہ کیا اس بند کمرے میں اس سے اپنا حق لینے کے لیے اسے واپس لایا تھا؟ عائش یہ سوچتے بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ وہ ظالم سردار زاویار خانزادہ تھا، وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ اپنا حق وہ جگہ بدل بدل کر بڑی شدومت سے لیتا تھا۔ عائش کے لبوں سے زخمی دبی دبی سسکاریاں خارج ہوئی تھیں۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے جکڑے پلنگ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عائش کے کپ کپاتے وجود کو وہ اپنے سینے میں بھینچتے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے پلنگ کے وسط میں نرمی سے لٹا گیا تھا۔ عائش اندھیرے میں اپنی نیلی خوفزدہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ اپنے چہرے پر اس کی پرتپش سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ وہ اسے شولڈر سے جکڑے اس کا رخ موڑتے اس کی پشت اپنے سینے کے ساتھ لگا گیا تھا۔ عائش مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ اپنی باری ٹانگ اس کے نازک وجود پر رکھتے اس پر اپنا مکمل وزن ڈال گیا تھا۔ مٹی سے اٹا کمبل وہ اس پر اور خود پر ڈال گیا تھا۔ آواز نہ آئے تمہاری، کسی بھی صورت یاد رکھنا، ورنہ تمہاری سانسوں کو ہی نہیں گھونٹوں گا۔ تمہارے نازک وجود کے ساتھ جو کروں گا وہ تمہاری سوچ ہے۔ وہ عائش کے کان میں جھکے سرگوشی کرتے دھمکی آمیز لہجے میں غرایا تھا۔ عائش اپنے لبوں کو باہم آپس میں پیوست کیے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے دماغ کی بھڑکتی رگوں پر بمشکل قابو پائے ہوئے عائش اور خود کو اس کمبل میں مکمل غروب کر گیا تھا۔ عائش کو پھر سے کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ زاویار خانزادہ کے خوف سے وہ اپنے لبوں پر سختی سے ہاتھ جما گئی تھی جس کے نتیجے میں سانس بری طرح پھولی تھی۔ زاویار خانزادہ نے کمبل میں اپنے موبائل سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ التمش، 2 منٹ میں حویلی پہنچو اور یوں شو کرواؤ کہ مجھے کسی کام کے سلسلے میں لے کر حویلی سے چلے گئے ہو۔ وہ التمش کو سرد آواز میں حکم دیتے فون بند کرتے تکیے کے نیچے رکھتے اپنے اور عائش کے چہرے سے وہ کمبل اتار گیا۔ عائش مزید اپنی کھانسی پر قابو نہ پا سکی تھی۔
وہ بری طرح کھانسی تھی۔ زاویار خانزادہ غصے سے بھڑکتے ہوئے اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جما گیا تھا۔ عائش اس کی گرفت میں بری طرح پھڑپھڑائی تھی۔ وہ اسے کندھے سے بے بردی سے جکڑتے ہوئے اپنے سینے پر کرتے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹا گیا۔ عائش اس کی گردن میں منہ چھپائے کھانسنے لگی تھی۔ زاویار خانزادہ جبڑے بھینچتے ہوئے اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچے اس کے چہرے کو اپنی گردن کے ساتھ سختی سے لگا گیا تھا۔ عائش اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے گہرے سانس لینے لگی۔ زاویار وہ بوسیدہ مٹی سے اٹا کمبل خود پر اور عائش پر اوڑھے اس اندھیرے میں اپنی بے حد سرخ آنکھیں کھولے ہوئے تھا۔ وہ کبھی کسی گندگی کا حصہ نہیں بنا تھا۔ دھول مٹی جھوٹا کھانے سے اسے شدید نفرت تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ کبھی اتنی گندی جگہ پر یوں لیٹے گا، مگر آج اسے کسی کی قبر میں بھی لیٹنا پڑتا وہ لیٹتا۔ اس کا جسم کی رگیں بڑکتی بوائلنگ پوائنٹ پر تھیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے شریانوں میں دوڑتا خون بڑکتا ابھی باہر آ جائے گا، اتنی تیزی سے اس کا خون بڑک رہا تھا۔ اس کی بیوی، اس کی عورت کو کسی نے ہاتھ لگایا، اس کے قریب آنے کی ہمت کی، زاویار خانزادہ کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کون ہو سکتا تھا آخر جس نے اتنی ہمت کی؟ وہ ادھر آیا، عائش کے بالوں کو چھوا۔ وہ آتش فشاں بھڑکتی رگوں کے ساتھ خود پر بمشکل قابو پائے ہوئے تھا۔ عائش کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ اس کی کمر پر اب اپنی ٹانگ رکھتے ہوئے سائیڈ رخ پلٹتے اسے اپنے سینے میں قید کرتے اس کی سائیڈ گردن پر لب رکھ گیا تھا۔ عائش اس کے لمس پر دھڑکنیں روک گئی تھی۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ساتھ شدت سے لپٹ رہا تھا۔ نازک وجود کے ساتھ لپٹنے کی دیر تھی۔ زاویار خانزادہ کے پورے وجود میں اس کی طلب خمار کی طرح دوڑنے لگی تھی۔ وہ اپنی رگوں میں دوڑتے بڑکتے خون کو راحت پہنچانے کے لیے مزید اس کے ساتھ بے باکی سے لپٹنے لگا تھا۔ وہ اگر یہ سب نہ کرتا وہ اپنی جان لے لیتا، یا پھر اس نازک وجود کی جسے کسی نے چھونے کی کوشش کی تھی۔ وہ خود پر قابو پاتے اس کی فراک کی زپ نیچے کھسکاتے اس کی اسٹرپ میں انگلیاں پھنساتے اسے خود کے ساتھ لپٹائے کمبل مزید اوپر کھینچ گیا تھا۔ عائش اس کے سینے کے ساتھ لگی اس کے وجود کی بے باکیاں خود پر سہ رہی تھی جو بڑھتے ہی جا رہی تھی۔ وہ اسے خود میں قید کیے اسے اپنے پاؤں اور ہاتھوں سے بہت بے باکی سے چھوتے اس کی سائیڈ گردن پر زبان پھیر رہا تھا۔ عائش سانسیں تک روکے اس کی بے باکیاں اس کی گرم سانسیں برداشت کر رہی تھی۔ اس سائیڈ کروٹ لیے تقریباً اس پر اپنا مکمل وزن ڈالے اسے خود کے ساتھ لپٹائے ہوئے تھا۔ عائش اس کے وجود میں تبدیلیاں محسوس کرتے اپنی دھڑکنوں کو روکے اس کی متوقع قربت کے خوف سے لرز رہی تھی۔ یکدم دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا تھا۔ زاویار خانزادہ عائش کو مزید سختی سے اپنے سینے میں بینچے اس کی فراک کی زپ اوپر کرتے بند کر گیا تھا۔ دونوں اپنی اپنی سانسیں روک گئے تھے۔ کسی کے قدموں کی چاپ اس اندھیرے کمرے میں پلنگ کے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ عائش زاویار کے گردن میں منہ چھپائے اپنی کپکپاہٹ اور اپنی سسکیوں پر قابو پانے کے چکر میں زاویار خانزادہ کی گردن میں اپنے موتیوں جیسے دانت بہت شدت سے گاڑ گئی، ورنہ وہ خوف سے چیخ پڑتی۔ وہ وجود پلنگ پر آتے زاویار خانزادہ پر جھکا تھا۔ زاویار خانزادہ اسی لمحے اس کی گردن اپنے فولادی گرفت میں جکڑتے اسے پوری قوت سے زمین پر پٹک گیا تھا۔ زاویار خانزادہ اپنے موبائل کی روشنی آن کرتے زمین پر لیٹے وجود پر جمپ مار کر اترتے اس کے سینے میں پوری قوت سے اپنی کوہنی پیوست کر گیا۔ وہ درد اور خوف سے چیخ اٹھا۔ عائش کے لبوں سے بھی فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ خبردار تم وہاں سے اٹھی، یا پھر اس ذلیل انسان کو ایک نگاہ بھی دیکھا تمہاری جان بھی لے لوں گا۔ زاویار خانزادہ عائش پر قہر بری نگاہ ڈالتے دہاڑا تھا۔ عائش اس کی دہاڑ پر اسی لمحے تکیے پر خود کو گراتے کمبل اپنے چہرے پر کر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی پسٹل قمیض سے نکالتے اس انسان کی پیشانی پر رکھ گیا۔